آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی خوشبودار جڑی بوٹی کے اوپر جس کو جوائے آف دا ماؤنٹین کہا جاتا ہے، یعنی کہ پہاڑوں کی خوشبو۔ اب یہ جڑی بوٹی جس کو اوریگنو کہا جاتا ہے، یہ نہ صرف کھانوں میں ذائقہ بڑھاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ آیوروید اور جو یونانی ادویات کے اندر زمانہ قدیم سے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ کیسے یہ قدرتی وائٹامنز، منرلز، اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور جڑی بوٹی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آج ہم ڈیپ ڈائیو کرنے جا رہے ہیں اوریگنو کے اوپر۔ اگر آپ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ اس طرح کے ہر لیٹسٹ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، یہ جو اوریگنو نام کی جڑی بوٹی ہے جس کو آپ اسکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، منٹ فیملی، پودینے کی فیملی سے بلونگ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کی خوشبو کو اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کے پاس جو مشک ببری کا پودا ہے نازوو کا، اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پتے آپ کو کچھ پودینے کی جیسے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی خشک پتیاں جو ہے وہ کھانے میں مسالے کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کو پیزا ہرب کے نام پہ بھی جانا جاتا ہے، یہ پیزا کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے۔ کچھ یورپ اور ایشیا سے بلونگ کرنے والی یہ جڑی بوٹی اوریگنو، جس کا سائنٹیفک نیم ہے اوریگنم ویلگیر، اب اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے یا اس کا ایسنشل آئل ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، اینٹی انفلیمیٹری کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں، ٹرپینز پائے جاتے ہیں، فلیونائڈز پائے جاتے ہیں، ٹیرولز پائے جاتے ہیں، ٹیننز پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو جڑی بوٹی ہے، اگر ہم اس کے بینیفٹس کی بات کی جائے کہ اس کے ہمارے جسم کے اوپر کیا کیا فائدے ہیں، اگر آپ کوئی بھی اینٹی بایوٹک لیتے ہیں، اینٹی فنگل جو آپ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں فنگل انفیکشن کے نتیجے میں، بیکٹیریل انفیکشن کے نتیجے میں یا پھر وائرل انفیکشن کے نتیجے میں آپ جو میڈیسنز لیتے ہیں، اب ان تمام میڈیسنز کو ایک پلڑے میں رکھا جائے ترازو کے اور دوسرے پلڑے میں اس اوریگنم کو رکھا جائے تو اس کے اندر وہی تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ تو سادہ سی مثال ہے، سادہ سی بات ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم اوریگنم کا جو ایکسٹریکٹ ہے، اوریگنو کا جو قہوہ ہے یا اس کا ایسنشل آئل اپنے جوڑوں پہ لگاتے ہیں، درد والے حصے پہ، متاثرہ حصے پہ لگاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، ایون دیٹ کہ یہ ہمارے وونڈز کو بھی ہیل کرتی ہے۔ اب اس کے اندر جو اوریگنو کے اندر بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ اب اینٹی آکسیڈنٹس کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کی باڈی سے فری ریڈیکلز کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں۔ اب وہ فری ریڈیکلز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سیل ڈیمیج کروا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو آکسیڈیٹو سٹریس کاز کروا رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پری میچور ایجنگ بھی کرواتے ہیں، یعنی کہ وقت سے پہلے بڑھاپے کے اثرات کا نمایاں ہونا، بڑھاپے کے اثرات نمایاں ہونا، چہرے پہ جھریاں آ گئی، رنکلز آ گئے، آپ کا جو حسن ہے وہ مانند پڑ جاتا ہے۔ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی پری میچور ایجنگ سے آپ کو بچاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فری ریڈیکلز کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں۔ وہ فری ریڈیکل جو آپ کی باڈی میں آگے کینسر سیلز بھی ڈیولپ کرواتے ہیں۔ تو جب آپ اوریگنو کا استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر موجود جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں وہ ہماری باڈی سے فری ریڈیکلز کو ایلیمینیٹ کریں گے اور ہم کینسر جیسی مولک سمسیا سے سرکشت کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم پری میچور ایجنگ سے بھی بچ پائیں گے۔ اور اگر تمام اینٹی آکسیڈنٹس کی فوڈز کو دیکھا جائے تو یہ ان کے اندر بیسٹ اینٹی آکسیڈنٹ فوڈز مانی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ اینٹی بایوٹک پراپرٹیز بھی رکھتی ہے۔ ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ اس کے علاوہ اس کا جو اسینشل آئل ہے اس کے اندر دو طرح کے کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں، ایک تھائیمول اور ایک کیرویکرول۔ اب یہ دونوں جو کمپاؤنڈ ہیں یہ ہمارے جسم کے لیے، ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب یہ کیا کرواتے ہیں؟ یہ وہی اینٹی آکسیڈنٹ جرمز کو کل کرنا، بیکٹیریا کو کل کرنا، ہمیں جو انفیکشنز ہوئے ہوتے ہیں ان سے ہمیں سرکشت دیتے ہیں۔ ان جرمز کے خلاف یہ جو کمپاؤنڈ ہے، تھائیمول ہے یا کیرویکرول ہے، یہ ان کے خلاف فائٹ کرتے ہیں۔ اب اس کے جو اینٹی فنگل پراپرٹیز کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کا نام ہے فینولز۔ اب یہ فینول کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے جسم کے اندر فنگل انفیکشن جو ہو رہے ہیں، اور فنگل انفیکشن کا جو میجر کاز ہوتا ہے، میجر پیتھوجن جو کین سے کہ وہ کیا نام ہے اس کا، کنیڈیا البیکنز۔ اب یہ اس کی ایکٹیویٹی کو متاثر کرتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کو روکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری سکن کے انفیکشن، اب وہی فنگل انفیکشن کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے سر میں خشکی آ گئی، ڈینڈرف آ گئی، وہ ڈینڈرف بیسیکلی فنگل سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اوپر، ہماری سکن کے اوپر ایک ددری کی علامت ظاہر ہوتی ہے جس کو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، سرکولر سا انفیکشن ہوتا ہے، تو یہ بھی فنگل انفیکشن ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی انفیکشنز کے اوپر آپ یہ استعمال کرتے ہیں، یہ کیا نام ہے، اوریگنو کا آئل کسی کیریئر آئل کے اندر مکس کر کے، کیریئر آئل کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ کا المنڈ آئل ہو سکتا ہے، کوکونٹ آئل ہو سکتا ہے، اس کے اندر ملا کر لیں گے تو یہ لگائیں گے اور اوپر اپلائی کریں گے تو یہ فنگل انفیکشن کیور ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز رکھتا ہے۔ یہ اندر ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے، روز میرینک ایسڈ ہوتا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے ایکزیما وغیرہ کو، خارش وغیرہ کے اثرات کو کم کرتا ہے، الرجک ریئیکشن کو کم کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔
اس کو ہم وہی بیس آئل کے ساتھ استعمال کریں گے، اپلائی کریں گے. ڈائریکٹ آپ اوریگانو کا جو ایسنشل آئل ہے وہ آپ ایسے نہیں لگائیں گے، نہیں استعمال کریں گے. اس کو ہمیشہ بیس آئل کے اندر استعمال کریں گے، اور وہ بھی 1/3 کی ریشو پہ. اگر 1 چمچ آپ استعمال کر رہے ہیں اوریگانو کا تو 3 چمچ آپ اس میں ایڈ کریں گے بیس آئل کے، جس میں کوکونٹ آئل لے سکتے ہیں یا پھر ایلمنڈ آئل لے سکتے ہیں، اولیو آئل بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ 3 ڈراپ استعمال کر رہے ہیں بیس آئل کے تو اس میں 1 قطرہ یعنی کہ 1/3 کی ریشو کو مینٹین کرنا ہے، زیادہ استعمال نہیں کرنا، ڈائلیوٹ فارم میں استعمال کرنا. وونڈز کو، زخموں کو ہیل کرتا ہے. اس کے اندر کاربوکرول ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے آپ کے انفیکشن وغیرہ کی ایکٹیویٹی کو کام کرتا ہے. تو بھی آپ بیس آئل کے اندر مکس کر کے کٹس وغیرہ کے اوپر، وانڈز کے اوپر، اسکریپس کے اوپر لگائیں گے تو یہ اس سے آپ کو سرکشت ملے گی، شفا ملے گی. اب یہ آپ کی سکن پرمیبلٹی، آپ کی جسم کے اوپر جو مسام ہے، سوراخ، ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ان کے لیے بھی آپ کی سکن کو پرمیبل بناتی ہے، ایکنی وغیرہ کو کنٹرول کرتی ہے. آپ کے اندر جو موجود اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہیں وہ آپ کی ایکنی وغیرہ کو کم کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سکن کو ڈیٹاکسیفیکیشن کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں. ڈیٹاکس کا مطلب ہے کہ آپ کی سکن سے یہ فاسد مادوں کو، ٹاکسنز کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں، خارج کے آپ کے بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اینٹی فنگل پراپرٹیز میں تو یہ آپ کے ڈینڈرف کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ڈینڈرف کو کم کرتی ہے. اگر آپ اس کو جوجوبائل، بیر کے تیل کے اندر ملا کر استعمال کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں بالوں کے اوپر، تو یہ ڈینڈرف وغیرہ کو بھی کم کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے بالوں کے روٹ ہیئرز کو مضبوط بناتا ہے. اس کے اندر ایسے نیوٹرنز ہوتے ہیں جو بالوں کو مضبوط، جڑ سے مضبوط بناتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر اسینشل فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کو موئسچرائز کرتے ہیں، بالوں کو شائن دیتے ہیں، ایک اچھا ٹیکسچر دیتے ہیں. کسی بھی بیس آئل کے اندر مکس کر کے تو یہ آپ کے لیے ایک نیچرل کنڈیشنر کے طور پر بھی مانی جاتی ہے. تو اتنی زیادہ اس کے فائدے ہیں آپ کی سکن کے لیے، آپ کے بالوں کے لیے. اس کے علاوہ اگر آپ کے بال گرے ہو رہے ہیں تو اس کو بھی اگر آپ لگاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کو گرے ہونے سے بھی بچاتی ہے. بال آپ کے وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں، گرے ہونے ہیں، تو آپ اس تیل کو مکس کر کے لگائیں گے تو یہ آپ جو گرے ہیئرز ہیں ان کو ٹرن کرے گا بلیک میں، اور نئے آنے والے گرے ہیئرز کو ریپیل کرے گا. یہ استعمال کر سکتے. اس کے علاوہ یہ نہ صرف سکن کے لیے بلکہ ہیئرز کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ڈائجیشن کے لیے یہ فائدہ مند ہے. اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی گٹ ہیلتھ کو مینٹین کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بدہضمی، گیس، پھارا پن وغیرہ کی کنڈیشن سے بھی آپ کو بچاتا ہے. اگر آپ سٹیم لیتے ہیں اوریگانو لیوز کی، اوریگانو کے ایکسٹریکٹ کی یا اوریگانو کے پھول کی، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کے برونکائٹس کے ایکٹیویٹیز کو بہتر بناتا ہے. کھانسی، گلے کی خراش، نزلہ، فلو وغیرہ کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ اس کی سٹیم لیتے ہیں، اس کی بھاپ لیتے ہیں. تو آپ کے اس کے اندر ایسے کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں جو آپ کے فوڈ پریزرویٹو کے طور پہ بھی مانے جاتے ہیں، آپ کے گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ اوریگانو کا تیل یا اوریگانو کا ایکسٹریکٹ. اگر اس کی بات کی جائے آپ جوائنٹ پین کے لیے، تو اگر آپ اس کا آئل لگاتے ہیں تو یہ مکس کر کے تو یہ آپ کے گھٹنوں کے درد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند مانی جاتی ہے. آپ کے جوائنٹ پین میں ریلیف دیتی ہے، کیور دیتی ہے. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا آپ اوریگانو ٹی استعمال کرتے ہیں، چائے لے سکتے ہیں، اوریگانو کا آئل لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سالن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو 1 کپ پانی میں 1 چمچ خشک اوریگانو کے پتے شامل کریں گے، 5 منٹ تک ان کو پکائیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک چائے تیار ہو جاتی ہے، جو کہ نزلہ، کھانسی اور ہاضمہ یا تھکن وغیرہ کے لیے بہترین مانی جاتی ہے، سٹریس وغیرہ کو بھی کم کرتی ہے. اگر اس کا آئل کو استعمال کرنا ہے تو آپ کس طرح اس کے قطرے نارمل زیتون کے تیل میں استعمال کریں اور ایڈ کر کے مالش کریں تو یہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کے جناب جلد کی انفیکشن یا درد وغیرہ کے لیے مؤثر اور فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. جہاں تک بات ہے اس کو ہمیشہ انسٹرکشن میں تو اس کو ڈائلیوٹ فارم میں استعمال کرنا ہے، خالص استعمال نہیں کرنا. اس کریں بیر کا تیل ہے جو آپ نے بات کی، اس کے علاوہ کوکونٹ آئل ہے، ایلمنڈ آئل ہے، یا پھر آپ کے پاس آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جہاں تک بات ہے جی پریگننٹ خواتین، نرسنگ موم، ان کو لینے سے اوائڈ کریں، ان کے لیے کوئی خاص اسٹڈی موجود نہیں ہے. تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو اوریگانو کے اوپر، اوریگانو ویلگیر کے اوپر، جو کہ یورپ اور ایشیا کی سب سے مشہور جڑی بوٹی، اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی فنگل، اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز کی بیس پر مانی جاتی ہے. تو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایزیلی اویلیبل آپ کو کسی بھی پنساب سٹور پر مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کو آپ گھر میں گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.